अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ याहिया जावेद पांडे और प्रोग्राम ऑन दी टेबल की एक और डिशेस के साथ पाक वतन टीवी पे हाजिर है। नाज़रीन, कल बड़ा गहमे गहमी रही है। कल सारा दिन ईद का जो है वो ईद गुजर गई। टरू के अंदर जो है वो जलसे रखे हुए थे, इमरान खान साहब ने भी और मरियम बीबी ने भी। इसके ऊपर बात करेंगे। और इमरान खान साहब काफी गुस्से में नजर आ रहे थे। उन्होंने बाकायदा हैंडलर्स का भी कह दिया कि जी मौजूदा हुकूमत के जो हैंडलर्स हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हैंडलर्स कौन है, अमरीका है या इमरान खान साहब का इशारा किसी और की तरफ था। मरियम बीबी ने चूंकि अपना तनकीद का जो सारा जो दारोमदार है वो इमरान खान साहब को रखा हुआ है। इसके ऊपर बात करेंगे कि हुकूमत में रहते हुए मरियम बीबी जलसे कर रही हैं, तो क्या हुकूमत में रहते हुए जलसे करना जो है वो कितनी कोई अक्लमंदाना या दानिशमंदाना चीज है। और साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो फोन कॉल आई है एंटनी ब्लिंकन की। इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है, जब वो खुद ही मुबारकबादें पेश कर रहे हैं और फिर दौरों के लिए बुला रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तजियाकार और साबिक सफारतकार जनाब जफर इलाली साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, वालेकुम सलाम। सर जलसे आपके सामने हैं। आज राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी एक जो है वो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट मुझे तो लगता है दी है। उन्होंने कहा है कि मैं तुम शेख रशीद साहब और इमरान खान साहब को मुखातिब करते हुए मैं तुम दोनों का निकलना जो है वो मुश्किल कर दूंगा घर से, तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। कल इमरान खान साहब ने जो है वो बड़े गुस्से में बात थे और काफी उन्होंने तनकीद भी की है। तो आप कैसे देख रहे हैं इस सूरत हाल को? पहले जो सनाउल्लाह ने जो कहा है, हालांकि ऐसी बातें आप और मैं सुना नहीं होगा पहले। सनाउल्लाह की तरह ये कोई बड़ी बात नहीं है इस किस्म की धमकियां देना। और आपको पता है कि राजा सनाउल्लाह और नवाज शरीफ ये दोनों वही टीम था जो मॉडल टाउन का जो हुआ था इनके हाथ में था, जिसमें 14 लोग मारे गए थे बेचारे और कितने सारे जख्मी हुए थे। तो सनाउल्लाह का रेपुटेशन प्रीसीड्स हिम। तो ये कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसी चीज नहीं कह सकता है। वो कह सकता है, कर सकता है और कह भी दिया है। अब ये पीटीआई का क्या रिएक्शन होगा आपने देख लिया। और बिल्कुल सही कहा आपने कि ये इमरान खान गुस्से में है। और कल की तकरीर में उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर हमारे किसी बंदे को कुछ भी हो तो मुझे पता है कौन रिस्पॉन्सिबल है। और उन्होंने कहा कि ना सिर्फ वो लोग जिनका मैं नाम लूंगा मगर उनके हैंडलर्स भी। तो ये एक शदीद एस्केलेशन हो गया है याहिया साहब हम इनके दुश्मनी में, मेरे ख्याल में। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि आप क्या समझ रहे हैं और आप क्या देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो है वो जलसे की भी कॉल दी है। जलसे उनके हो रहे हैं, उन्होंने बहुत बैक टू बैक जलसे कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा है कि मई के आखिरी वीक में और आखिरी हफ्ते के अंदर आप लोगों ने तैयार रहना। मैं किसी भी वक्त 20 मई के बाद जो है वो आपको इस्लामाबाद बुला लूंगा। तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब इतना प्रेशर बिल्ड करने में कामयाब हो जाएंगे कि हुकूमत को जो है वो घर जाना पड़ेगा और इलेक्शंस की कॉल देनी पड़ेगी? आप इस सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या इमरान खान इनको जलसों से घर भेज सकता है? मेरे ख्याल में नहीं। मेरे ख्याल में अगर सिर्फ और सिर्फ जलसे पे इमरान खान रिलाई कर रहा है वो नहीं हो सकता है। जलसा कब तक होगा, किधर कब मानेंगे? जलसे के बाद क्या प्रोग्राम है और जलसे के दौरान क्या प्रोग्राम है, जब तक हमें ये नहीं पता चला हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक जलसा ही करो और वही काफी है। नहीं, तो मेरे ख्याल में एक डायनामिक हो जाएगा, एक सिचुएशन क्रिएट होगा। जलसे के दौरान चीजें होंगे, जलसे के बाद और जलसे होंगे या साइड जलसे होंगे। बहुत सारी अब चीजें होने हैं अगर इस गवर्नमेंट को जाना है। ये काफी नहीं है कि आपने जलसा किया, तकरीर किया और घर चले गए। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि सूरत हाल तमाम आपके सामने है पॉलिटिकल। आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो आवाम को रिलीफ देने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि अभी तक जो हमारे पास डिटेल्स आई हैं सऊदी अरब से भी, उनको खातिर खा कोई कामयाबी तो हुई नहीं है और IMF ने भी कोई ऐसा कोई बड़ा पैकेज देने का अनाउंसमेंट नहीं की। वो जस्ट मीडिया हाइप क्रिएट करने के लिए और मीडिया कंजम्पशन के लिए चीजें आ रही थी सामने। लेकिन जब ज्वाइंट स्टेटमेंट सामने आई और
جو دوسری چیزیں سامنے آئی اس میں یہی پتا لگا کہ جی $3 ارب جو ہے جو کہ سعودی عرب نے عمران خان صاحب کی حکومت میں رکھوایا تھا وہی اس کی جو واپسی ہے اس میں توسیع ہو گئی ہے. اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اب شہباز شریف صاحب کے لیے کیا آپشنز باقی ہیں کہ یا وہ مزید اس کو کنٹینیو کریں یا پھر نومبر کا انتظار کریں, کیونکہ نومبر کی بڑی بات کی جا رہی ہے. آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا ہے کہ نومبر میں کیا کچھ صورتحال بن سکتی ہے, ایک اہم تعیناتی ہے اس کے حوالے سے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. پہلے بات تو آپ نے کہا ہے سعودی عربیہ کے بارے میں حیران ہوں, میں چونک گیا ہوں. یہ جو ایگریمنٹ سعودی عربیہ کے ساتھ ہوتا تھا پہلے, یہ وزٹ کے پہلے ہی فرم ہو جاتا تھا. یہ وزٹ سے پہلے سب چیز اگری کیا جاتا تھا, اور جب لوگ جاتے تھے ادھر وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں سب چیز اناؤنس ہو جاتا تھا, اور پاکستان بھی خوش ہوتا تھا اور ہم اپنی خوشی اظہار کر دیتے تھے. ادھر تو کمال ہوا. مفتہ, میں ان کا نام مفتہ رکھتا ہوں, مفتہ نہیں, مفتہ صاحب جو ہیں وہ ادھر سعودی عربیہ میں 2 دن یا 3 دن ٹھہر کے, مگر پھر بھی جب واپس آئے تو کچھ نہیں نکلا. I mean there is no announcement, کسی کو پتہ ہی نہیں کس چیز پہ ایگریمنٹ ہوا ہے. اور اب پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. یہ اس لیے ہو رہا ہے, 2-3 وجہ ہیں. ایک وجہ تو ہے کہ امریکن پریشر سعودی عربیہ پہ کہ آپ مہربانی سے ان سے کوئی ایسی چیز نہ کریں جو پالیسی ہمارے کیلکولیٹڈ پالیسی آف پریشر پہ اس کے خلاف ہو. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف پریشر سے پاکستان سے کام ہو سکتا ہے, اور اگر آپ جا کے ان کو جتنا وہ چاہتے ہیں دے دیں تو وہ نہیں چلے گا. آئی ایم ایف اور یہ وہ ہمارا پالیسی بالکل پھر مختلف اور اینٹیگنسٹک ہو جائیں گے. تو سعودی عربیہ, میں تو حیران تھا, سعودی عربیہ نہ صرف یہ بات مانا, اس نے اپنے فیئرز کو ان کو کمیونیکیٹ کیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ جیسے سری لنکا میں چین کا سب انویسٹمنٹ ڈوب گیا اور سب انویسٹمنٹ ختم ہو گیا, بینک کرپٹ ہو گئے, یہ واپس نہیں دے سکتے. بالکل نہیں, ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے پیسوں کے ساتھ ہو, تو لہٰذا ہم صرف اور صرف آئی ایم ایف کے شرطوں کے ساتھ چلیں گے, اور آئی ایم ایف کی ٹیم جو ہمیں کہے گی کتنا دو, کب دو, کیسے دو, آلموسٹ وہ ہم کریں گے. تو یہ حالت پاکستان کی اس وقت ہے. اور آپ کا سب سے بڑا دوست جو آپ کو کھلے دل سے کھلے ہاتھ سے پیسے دیتا تھا وہ خود ابھی آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چلے گا. تو سچویشن بہت ہی سیریس ہے. اچھا سر, دوسری اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اینٹونی بلنکن نے جو ہے وہ بلاول زرداری کو فون کیا اور فون کر کامیابی پر مبارکباد پیش کی, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے وہ غالباً امریکہ کے دورے کی پیشکش کی گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو رجیم چینج کا تمام ایک جو ڈرامہ رچا گیا ہے, جو کچھ بھی کیا گیا, کیا یہ اب پایا تکمیل تک پہنچ چکا ہے اور امریکی جو ہے وہ اب اپنے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے بلاول صاحب کو دعوت دی جا رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تمام جو رجیم چینج کا مرحلہ تھا, اس سے پہلے بھی بلاول بھٹو زرداری امریکہ گئے تھے اور انہوں نے کچھ ایسی ملاقاتیں کی تھی جس کا کوئی ذکر و خیر نہیں ہے جب یہ تمام چیزیں چل رہی تھی. تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس چیز کو؟ بالکل صحیح کہا آپ نے. پہلے جب گیا تھا میرے خیال میں ان سے ملا اور انہوں نے بتایا کہ گیم پلان کیا ہے اور تمہارا رول کیا ہے, اور دوسرے جو ادارے ہیں ان کا رول کیا ہوگا, اور ہمارا سپورٹ ہے اور ہر لحاظ سے ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر تم نے وہ کیا جو ہم کہہ رہے ہیں. اب انہوں نے کر دیا, ہو گیا. اور یس, اب یہ کہہ رہے ہیں شاباش, اچھے بچے ہو, ناٹ اونلی مبارک, دعوت نامہ آؤ, آفیشلی ہم آپ کو بلا رہے ہیں. تو پی کا اور امریکہ کے ساتھ میرے خیال میں کوئی بہترین تعلقات اب تک نہیں ہے جتنے آج ہیں. یہ سب سے زبردست تعلقات ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بالکل واضح کر دیتا ہے کہ امریکن بلیسنگز کے ساتھ ہر جو بھی ہوا ہے امریکن بلیسنگز کے ساتھ ہوا ہے. یہ ابھی از ناٹ ان اینی ڈاؤٹ. تو تیسری بات یہ ہے کہ اب پریشر آنے والا ہے. دیکھیے بہت سارے چیزیں ہیں, ہندوستان کی بھی چالیں جو آنے والے ہیں, ہمارا جو جواب ہوگا, یہ سب جو ہے یہ ایک اور
یہ بھی یاد رکھیں امریکہ جو ناراض تھا روس کے ہماری ریلیشن شپ جو روس سے بڑھ رہی تھی جو ہمارا سٹانس تھا یوکرین میں میرے خیال میں ڈائلیوٹ تو ضرور ڈائلیوٹ تو ہو گیا ہے کمزور تو ہو گیا ہے اب کیا ریورس ہوگا کہ نہیں یہ دیکھنا پڑے گا اور ہندوستان کے ساتھ میں سمجھتا ہوں وہ ٹریڈ ویڈ کی باتیں شروع ہو جائیں گی ہندوستان کے سامان افغانستان جو ہم نے ون ٹائم الاؤ کیا تھا عمران کی گورنمنٹ نے اب وہ چلتا رہے گا سب چیز ہوتا رہے گا بیسز اگر ہم بیسز فوراً نہیں دیں اوور فلائٹس تو آلریڈی دے دیا ہے ہمیں ڈرون فلائٹس کے بارے میں ایگریمنٹس ہو رہے ہیں تو ریلیشن شپ ہیز انڈرگون اے فنڈامنٹل چینج مگر یہ نہ سمجھے کہ ہماری ریلیشن شپ اگر ان کے ساتھ بدلی ہے تو کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا روس کا تو انیشیٹو میں تو سمجھتا ہوں ختم ہو گیا چین کا ہمارا بڑا اچھا گہرا دوست ہے شاید اس پہ اتنا امپیکٹ نہ ہو مگر امپیکٹ کچھ تو ضرور ہوگا اچھا سر یہ بتائیے گا لاسٹلی بالکل تھوڑا سا آگے چل کر اگر ہم پروگرام کا بالکل آخری حصہ ہے آخری ایک دو منٹ ہے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول جو ہے بطور وزیر خارجہ وہ افغانستان کو قبول ہوگا کیونکہ بلاول صاحب اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کا جو سٹانس ہے افغانستان کے اوپر وہ سب کے سامنے ہے کہ وہ اس طرح افغانستان کو کنسیڈر نہیں کرتے جیسے کہ دیگر جماعتیں مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی کرتی تھی اور عمران خان صاحب جیسے لے کر چل رہے تھے معاملات کو تو آگے یہ بھی بتائیے گا اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ امریکہ جو ہے وہ اب کیا معاملات کرے گا کیونکہ پاکستان کے سامنے کیا ڈیمانڈز رکھے گا سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ روس کے ساتھ جو ہے وہ کراس لگا دے گا کہ کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوگی پھر دوسرا وہ اڈے مانگنے والی صورتحال ہے اور تیسرا یہ کہ کیا وہ فضائی حدود اگر مانگے گا تو ان کا کیا جواب ہونا چاہیے اور یہ کیا جواب دیں گے پہلے فضائی اڈے کا تو میرے خیال میں طے ہو گیا ہے اوور فلائٹ رائٹس امریکہ کو ملے گا اب ڈرون فلائٹس کیسے آپریٹ کریں گے اس کے بارے میں میرے خیال میں بات چیت ہوگی بیسز اس وقت اب تک اتنا جلدی نہیں ہوگا آستے آستے وہ بھی ہو سکتا ہے آپ پوچھ رہے ہیں پی 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 کا اور افغانستان کا میرے خیال میں یہ بلاول کو اپنے ماں کے ہسٹری کو تھوڑا سا پڑھنا چاہیے جتنا ترقی جتنا کوآپریشن اور کولیبوریشن طالبان کے ساتھ ٹی ٹی اے کے ساتھ ہوا تھا 93 سے 96 جنرل بابر کے تحت اور کسی کے ساتھ نہیں ہوا تھا تو ایکچولی انہوں نے جو افتتاح کیا تھا طالبان کے ساتھ وہ تو بڑا پازیٹیو تھا اب ان لوگ واپس بیک پیڈل کرنا چاہیں گے اور کریں گے میرے خیال میں اس لیے کہ امریکہ کے ساتھ پالیسی کو وہ کوہیسیونیس ہوگا اس کے ساتھ اگری کریں گے پریشر جب ڈلے گا امریکہ کا تو سب سے پریشر ڈلے گا اور جب دوستی ہوگی تو سب سے کریں گے یہ نہیں کہ ہم آگے ہوں گے اس لیے میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو ریکگنیشن دے دینا تھا طالبان کو اگر عمران خان طالبان کو ریکگنائز کرتے اور ہمارے آفیشیل ریلیشنز ہوتے تو اتنا اس کو بھگتنا پڑا بعد میں امریکہ کے روس کے بارے میں اس سے بہت کم بھگتنا پڑتا اور طالبان کے ساتھ ہمارا میکس پلس ہوتا اب طالبان اور پاکستان میں کوئی خاص وارمتھ نہیں ہے وہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں ٹی ٹی پی نے ان کو اپنا بیعت دے دیا ہے اور وہ کھلا کہتے ہیں اگر ہم نے بیعت لے لیا ہے جو لوگ ہمارے ساتھ لوئل رہیں گے تو پھر فرض ہمارا بنتا ہے کہ ہم ان کو پروٹیکٹ بھی کریں تو یہ حالت ہے افغانستان کے ساتھ بالکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جناب ظفر ہلالی صاحب آپ کو انشاءاللہ تعالی مستقبل میں بھی ہم لیتے رہیں گے اور آپ سے جو ہے وہ ہم سیکھتے رہیں گے اور آپ سے آپ کی رائے سے جو ہے وہ ہم بالکل جو ہے وہ مستفید ہوں گے ناظرین آج کی نشست سے مجھے دیجیے اجازت آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں تب تک کے لیے اللہ حافظ